السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، آج جس طرح آپ احباب کو معلوم ہے کہ عید قربان کی آمد ہے، اور آج ہم جس مسئلہ کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ انتہائی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور ہر سال ہر قربانی پر ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے بھینس کی قربانی۔ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس بارے میں دو قسم کی آراء موجود ہے۔ ایک طرف تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کرنا، بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور دوسری طرف کثیر تعداد میں کبار علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ تو آئیے، ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا؟ تو اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا تذکرہ فرما دیا جن جانوروں کی ہم نے قربانی دینی ہے۔ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 143 کو آپ پڑھیں اور 144 کو آپ پڑھیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر نام تک بیان فرما دیے جن کی ہم نے قربانی ہم سے اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے، اور وہ جانور 4 قسم کے ہیں۔ اس کے اندر ان آیات میں 143 سورہ انعام اور 144 ان آیات کے اندر وہ جانور گائے ہے نر اور مادہ، اونٹ ہے نر اور مادہ، اسی طرح بکری ہے نر اور مادہ، اور بھیڑ ہے نر اور مادہ، دمبا اور چھترا یہ بھیڑ کے اندر ہی شامل ہے۔ تو میرے محترم سامعین بھائیوں، اصل میں بات یہ ہے، جو علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، ان کے پاس بھی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت موجود ہے اور نہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی واضح حدیث موجود ہے، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی نسل ہی میں سے ہے، اس لیے یہ گائے ہی تصور ہوگی، لہذا اس کی شریعت میں صراحت اور وضاحت تو موجود نہیں کہ اس کی آپ قربانی کریں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کی قربانی کی ہو تو اس کی وضاحت تو موجود نہیں ہے۔ اگرچہ وضاحت نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گائے کی ایک نسل ہے اور اسی میں سے ہے، اس لیے یہ بھی کرنا جائز ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کیسی گائے کی نسل ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے جس کا نہ گوشت گائے سے ملتا ہے، جس کا نہ دودھ گائے سے ملتا ہے، جس کا نہ گھی گائے سے ملتا ہے، اور جس کی نہ شکل و صورت گائے سے ملتی ہے۔ یہ خواہ مخواہ کا ایک قیاس ہے جس پر ہمارے کچھ علماء اڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو شخص گائے ذبح کرے، بھینس کی قربانی کرے، اور اس میں ہم پنجابی میں جسے ہم کٹا بولتے ہیں، بھینس کا بچہ، اس کو ذبح کرے، تو اس پر ہم کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کا اللہ کے ہاں گوشت قبول نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے اور کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قربانی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین بھائیوں، اس میں بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک طرف کچھ علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف کثیر تعداد میں اس کو علماء اس ایسی قربانی کو ناجائز قرار دیتے ہیں جس کی شریعت کے اندر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ عقلی لاجک بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے وہ جانور موجود ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ جب ہماری منڈیوں میں گائے ملتی ہے، بکری ملتی ہے، اور نر اور مادہ بھیڑ ملتی ہے، اور اسی طرح دمبے ملتے ہیں، دیگر وہ جانور اونٹ ملتے ہیں، تو ہمیں ایسے مشکوک جانور کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جسے ہم نے نہ قرآن میں موجود ہے، نہ پیغمبر کی زندگی میں موجود ہے، اور نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، اور ہم نے اس طرف کیوں جانا ہے؟ ہم اس بات پر بحث نہیں کریں گے کہ ایسی قربانی قبول ہے یا نہیں، بلکہ ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ایسا مشکوک کام جس کی صراحت اور وضاحت ہی شریعت میں موجود نہیں ہے، اس طرف ہمیں ایک مومن اور ایک مسلمان بندے کو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو آئیے، ان چیزوں سے ہماری رائے جو ہے اور ہمارا موقف جو ہے، یہ سب سے بہترین یہی بات نظر آتی ہے کہ ایسے جانوروں سے اجتناب کیا جائے، بھینس کی قربانی سے گریز کیا جائے،
اور شک میں نہ پڑا جائے۔ قربانی پہلے دیکھیں میرے بھائیوں، ایک تو ہمارے اخلاص میں بہت کمی ہے، ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، ہمارے اندر للہیت کی کمی ہے، اور ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے اندر شیطنت اور اس کے اندر ہماری نیتوں میں فتور اور ہماری نیتیں خالص نہیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ معاملات اور مسائل ہیں، دوسری طرف ہم وہ جانور کر لیں ذبح جس پر کثیر تعداد علماء کی جسے قبول ہی نہیں کرتی اور جس کی شریعت میں قرآن حدیث میں وضاحت ہی موجود نہیں ہے۔ جب اصل موجود ہے تو ہمیں اصل ہی کی طرف جانا چاہیے اور گائے ذبح کرنی چاہیے، اونٹ ذبح کرنے چاہیے، بکری ذبح کرنی چاہیے، اور اسی طریقے کے ساتھ دمبا ذبح کرنا چاہیے، اور وہ جانور جس کی شریعت نے مکمل طور پر وضاحت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی سے جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اور ثابت ہیں اور وہ موجود ہیں اور ہماری مڈیوں سے مل رہے ہیں، اس لیے خواہ مخواہ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک معاشرے کے اندر ایک فساد برپا کر دیا جاتا ہے بھینس کی قربانی، کچھ لوگ کہتے ہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ جو کرتے ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے، بس آخری اور پہلی یہی بات ہے کہ ایسا کام جس میں شک پڑ جائے اور پھر شک کا ازالہ بھی نہ ہو تو ایسے عمل اور ایسے کام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ مومن مسلمان کا جو ہے ضمیر ہے اور جو دل ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے جو وہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے آپ ایسے جانور کا انتخاب کریں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود مل گیا اور جس کا ذکر پیغمبر کی احادیث میں مل گیا، صحابہ کرام کے عمل سے مل گیا، اور وہ آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں، تو آپ انہی کی قربانی کریں۔ سب سے اولا، اعلیٰ، افضل اور بہترین بات یہی ہے کہ آپ بھینس کی قربانی سے اجتناب کریں۔ باقی جو کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، واللہ عالم۔ ہمیں کوئی ایسی صراحت وضاحت، جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں ہمیں کوئی اس کی وضاحت اور ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ بھینس کی قربانی حتمی طور پر جائز ہے اور کرنی چاہیے اور لازمی کرنی چاہیے۔ بس بچنا ہی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کا حامی و ناصر اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔